اور بزم حسین میں آج کریں گے منکروں کا فری علاج جناب آغا منحال حیثیت صاحب سے ملتمس کے وائیں اور بارگاہ معصومین میں اپنی خوبصورت میں کڑے کی گزارش بھی کی تھی کہ سبحان اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کتاب میں اس بات سوچتا میں کہ میں کی گزارشات کروں تقید اور یہ دعا مند سائے دے درسگاہ دین کی آغوش ابو طالب ہے کیا درسگاہ دین کی آغوش ابو طالب. کون ابو طالب؟ جس کی گود میں بیٹھ کر اللہ کا رسول اللہ سے ملاقات کر اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس کی گود میں بیٹھ کر اللہ سے ملاقات کرے اسے ابو طالب. جس کی ظاہری موجودگی میں معذرت نام جی میں معافی مانگ کے جملہ گزارش کر رہا تھا. میں اپنے نہایت علمی شخصیات ساڈا فخر ساڈے فیصلہ بات دا امام زمانہ شاہ دوڑے بختران دوڑے تہاڈی موجودگی دا فائدہ جڑا وہ چکدے ہیں. میں یہ جملہ گزارش کر لگا قبلہ جی جس کی ظاہری موجودگی میں 40 سال تک اللہ کو اپنے رسول پر وحی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے اسے ابو طالب. کیا بات 40 سال قبلہ جس کی ظاہری موجودگی میں 40 سال تک اللہ کو اپنے رسول پر وحی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے اسے ابو طالب. کون ابو طالب؟ میڈیکل کے مطابق ہر بیٹے میں باپ کی 40% صفتیں ہوتی ہیں. ہر بیٹے میں باپ کی 40% صفتیں ہوتی ہیں. جس بندے کے 40% پر بندوں کو شک ہو کہ یہ اللہ تو نہیں 100% کو ابو طالب کہتے ہیں. کیا بات اس کے 40% بڑے لوگوں کو شک ہو کہ یہ اللہ تو نہیں 100% کو ابو طالب. مرتبہ شخصیت کے فضائل بیان کروں البتہ اس کرم سے قبلہ عطا سے مہربانی سے عنایت سے دین سے دان سے چند الفاظ کسی شہنشاہ میرے حافظے کو دیے. حافظ نے گنائی کس کو کیے گنائی نے قلم کو دیے قلم نے کاغذ پہ بکھیر جو کہا درسگاہ دین کی آغوش ابو طالب ہے. ہر نبی صدقہ پاپوش ابو طالب. پہلی معراج ہے یہ سرور دو عالم کی. ویسے تو سرکار کو 120 معراج تاریخ میں قبلہ لکھی ہوئی ہے. پہلی معراج ہے جنہی پہلی ہوئی ہے. پہلی معراج ہے یہ سرور دو عالم کی. پاؤں احمد کے ہیں اور دوش ابو طالب ہیں. کیا بات سرور دو عالم کی پاؤں احمد کے ہیں اور دوش ابو طالب ہے. اور در خیبر جو اڑایا ہے میرے حیدر نے در خیبر جو اڑایا ہے میرے حیدر نے ہاتھ قدرت کا ہے اور جوش ابو طالب ہے. اسی شہنشاہ کے فرزند ارجمند امیر المومنین پہلے دن اپنی حقیقی مسند پہ جلوہ فکن ہوئے. الوہی تیوروں سے کبریائی تیوروں سے پوری کائنات کو جھنجھوڑ کی کہا سلونی سلونی. قبلہ یہ سلونی سلونی صرف کوفے والوں کے لیے نہیں ہے کہ مکے والوں کے لیے مدینے والوں کے لیے عرب والوں کے لیے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ مسند کس کی ہے. بہت لمبا چوڑا موضوع ہے وقت میں گنجائش نہیں ہے. سرکار نے فرمایا یہ عرب کے بدو مجھ سے کیا پوچھے کہ آدم تو سوال کر اچھا نو تو سوال کر یا تو سوال کر خضر تو سوال کر. ایک لمحہ آپ کا لوں گا بسم اللہ کی بات کوشش کر رہا تھا روکنے کی لیکن خطبہ موجود ہے
ان کی موجودگی میں اس سے، کیونکہ یہ اگر فرما دیں گے کہ ٹھیک کہا ہے تو شاید ٹھیک کہا ہو، اور آپ کے اوپر تو الہام نہیں، لکھا تو جا ہی نہیں سکتا، آپ کو دیکھ کے کچھ ذہن میں آ رہا ہے۔ سرکار مطالب علیہ السلام جو جلال والے کرام پہ آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جیسے آپ تعارف پیش کر رہے ہیں اس میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ بظاہراً عبد ہوتے ہوئے جو معبود کی ضروریات کو پورا کرنے پہ قادر ہو وہ ابو طالب۔ عمران ہے اللہ کی ہدایات کا پیکر، عمران ہے اللہ کی ہدایات کا پیکر، عمران ہے نبیوں کی عبادات کا پیکر، عمران ہے سرور کے خیالات کا پیکر، عمران ہے اللہ کی ہدایات کا پیکر، عمران ہے نبیوں کی عبادات کا پیکر، عمران ہے سرور کے خیالات کا پیکر، عمران ہے حیدر کی مناجات کا پیکر، عمران ہے حیدر کی مناجات کا پیکر، اللہ نے جسے اپنی زبان آب کہا ہے اس نہج بلاغت نے اسے باب کہا ہے، اللہ نے جسے اپنی زبان آب کہا ہے، اپنی زبان آب کہا ہے، اس نہج بلاغت نے اسے باب کہا ہے۔ یہی میرے کائنات پہلے دن اپنی حقیقی مسند پہ جلوہ فکن ہوئے، الوہی تیوروں سے، کبریائی تیوروں سے، پوری کائنات کو جھنجھوڑ کے کہا سلونی آدم تو سوال کر، نوح تو سوال کر، یا تو سوال کر، خضر تو سوال کر، الیاس تو سوال کر، میرے لیے مسند بچھا دو، تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا۔ جب میں تورات پڑھوں گا تو موسیٰ کہے گا یا ایلیا مجھ سے اچھی پڑھ رہی ہے، زبور پڑھوں گا تو داؤد کہے گا یا ایلیا مجھ سے اچھی پڑھ رہے ہیں، انجیل پڑھوں گا تو عیسیٰ کہے گا یا ایلیا مجھ سے اچھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں میرے کائنات سے گزارش کی، مولا تورات نازل ہوئی موسیٰ پہ آپ اسے اچھی کیسے پڑھیں گے، زبور نازل ہوئی داؤد پہ آپ اسے اچھی کیسے پڑھیں گے، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ پہ آپ اسے اچھی کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا بن حال کو کامل میں تجھے نہیں پتا، بے شک تورات نازل ہوئی موسیٰ پہ کلام اللہ کا زبان موسیٰ کا، زبور نازل ہوئی داؤد پہ کلام اللہ کا زبان داؤد کی، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ پہ کلام اللہ کا زبان عیسیٰ کی۔ من حال کیسا لگے گا جب کلام بھی اللہ کا ہو زبان بھی اللہ کی؟ صرف ایک منٹ، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، سننے تو تھوڑی وضاحت کرنے لگا، تھوڑی زیادہ بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا سرکار بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں اربوں مخلوقات ہیں، ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے اپنے واقعات ہیں، آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ بعض آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے لیکن میں کر لگا شاید جناب اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں اربوں مخلوقات ہیں، ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے اپنے واقعات ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ کامل پر یہ تو دنیا ہے جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے، اس میں اس دنیا کی طرح اربوں دنیایں ہیں، ان میں مخلوقات ہیں، ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے اپنے واقعات ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ یا مطلب پھر یہ تو ایک کہکشاں ہے اس کائنات میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، 47,000 قبلہ کہکشائیں ہیں جن کا ایک کلسٹر بنتا ہے۔ مولا اس کائنات میں اس کلسٹر کی طرح کروڑوں کلسٹر ہیں، ان میں مخلوقات ہیں، ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے اپنے واقعات ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ یا مطلب پھر یہ تو عالم ناسوت ہے، اس سے اوپر عالم ملکوت ہے۔ عالم ملکوت فرشتوں کا عالم ہے جس میں ہر فرشتے کے پاس 70,000 علم ہے، جو ایک کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس ہے۔ بسم اللہ، آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ یا مطلب پھر یہ تو عالم ملکوت ہے، اس سے اوپر عالم جبروت ہے۔ عالم جبروت اللہ کی صفتوں کا عالم ہے، تمام مخلوقات کی اتنی سانسیں نہیں جتنی اللہ کی صفتیں ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو بولا، تمام مخلوقات کی اتنی سانسیں نہیں جتنی اللہ کی صفتیں ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ یا مطلب پھر عالم جبروت سے اوپر عالم لاہوت ہے۔ عالم لاہوت ذات کا عالم ہے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی ذات کا عالم ہے، اور آپ فرما رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ یا مطلب پھر عالم لاہوت سے اوپر عالم ہاہوت ہے،
वाह वाह जो जात से भी ऊपर है, वाह 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 जो जात से भी ऊपर है, जात से ऊपर का आलम है, क्योंकि हम अल्लाह को एक जात में महदूद नहीं कर सकते। आलम हबूत की वजह से अल्लाह को हू कहा जाता है। हुवियत जो है वो आलम हू की वजह से। आलम हबूत और आप फरमा रहे हैं मुझसे जो चाहो पूछो। सरकार ने फरमाया परेशान ना हो, हैरान ना हो, तहय्युर में ना जा, तज़ब्ज़ुब में ना जा। मैं तो अली हूँ, मैं तो अल्लाह का मुजस्सम इल्म हूँ, वाह वाह मैं तो आलम कुल हूँ। मुझ अली पे हैरान ना हो, इस बात को उस साहिब इरफान से पूछो। मौजूद है जी, मैं गुजारिश करांगा मशारिक अनवारुल यकीन जेडी कि हुन बयान है ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ आप जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ना भी बैन है सलामत रहिए। सरकार ने फरमाया मुझे अली पे हैरान ना हो, इस बात को उस साहिब इरफान से पूछो। सुभान अल्लाह धरती पे सुलेमान के सुल्तान से पूछो। लोगों ये सलूनी मेरी चौखट में पड़ी है, जो पूछना चाहो मेरे मैंने एक और बड़ा मौला साहब मौला आपके जद्द अमजद फरमाते हैं कि जो आपके दादा अली शाह का नाम लेता है खत्म कुरान का सवाल सरकार ने फरमाया वो दौर ऐसा था, इसलिए उस दौर के हिसाब से फरमाया कि जो नाम अमीर कायनात का लेता है वैसे खत्म कुरान का सवाल है। ये दौर और है, मार्फत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मार्फत के इजाफे के लिए मैं ये बता दूं कि जो मेरे दादा का नाम एक दफा लेता है 16,000 खत्म कुरान का सवाल। अगला जुमला बड़ा कीमती है। सरकार ने फरमाया और वो कुरान जो मैं सादिक ने पढ़े हुए हैं, जो मेरे अबू हुज्जत खुदा के पढ़े हुए कुरान, तो पूरे इलाके को पता चले नाराए हैदरी। सरकार मैं तो आप पर हैरान तो आप बता रहे हैं कि मेरा सलमान इतना बड़ा है। सरकार ने फरमाया मेरे ऐसे नौकर हैं जो सलमान से भी बड़े हैं। बस सलमान से बड़े नौकर, उनका मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनका जाहो जलाल क्या है, उनकी शौकत क्या है। सरकार ने फरमाया सुन, जो मेरा सलमान से बड़ा नौकर है नबियों के लिए महवर ईमान बना दे। आखिरी चार से नबियों के लिए महवर ईमान बना दे, वलियों के लिए मरकज इरफान बना दे। वो अपने ही नालैन के जर्रों को उठाकर फिर जाती से चाहे उसे